آیت نمبر 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں کفار کی یہ بات چلی تھی کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ دو مثالیں دی گئی تھی۔ پہلی مثال دی گئی تھی کہ خرچ کرنے کا جب انہیں حکم دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خود روزی کیوں نہیں دے دیتے، ہمیں کیوں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے تھے متى هذا الوعد، یہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں ان کے وعدے کے بارے میں سوال کو ذکر کیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ آخرت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، ہمارے کفر کی سزا یا گناہوں کی سزا کب ملیں گی۔ تو اس آیت میں اسی آخرت کا بیان ہے، اخروی سزا کا بیان ہے۔ ان آیات کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ نفخ فی الصور آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک چاروں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آخرت کے یہ منتظر ہیں وہ آئے گی۔ کب آئے گی؟ فرمایا جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ سور، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل جو کہ 4 بڑے فرشتوں میں سے ہیں، 4 افضل ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے سینگ ہوتا ہے بڑا، سینگ نما ایک چیز ہے جس کو سور کہا گیا ہے احادیث میں، اور قرآن میں بھی اسے سور کہا گیا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس کو اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو وہ اس کے اندر پھونک مارے، اور اس سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے تو اس وقت اس روئے زمین پر جو جاندار موجود ہوں گے انسانوں سمیت، پہلی دفعہ جبرائیل اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور میں پھونکے تو وہ پہلی دفعہ پھونک ماریں گے تو اس کی آواز پوری کائنات میں سنی جائے گی، اور اس کی آواز آنے کے بعد ہر ذی روح مر جائے گا، ہر جاندار مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل پھر اس سور کو منہ پر رکھیں گے اور اللہ سے اجازت کے طلبگار ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نظریں اللہ کے حکم کی طرف لگائی ہوئی ہیں، جیسے کہ پھونکنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں جمع کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ زندگی کا فیصلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، چنانچہ اسرافیل دوبارہ اس میں پھونکیں گے۔ اور اس آیت میں اسی دوسرے سور کا ذکر ہے، سور میں دوسری بار پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ فرمایا جب اسرافیل سور کو دوسری بار پھونکیں گے تو فرمایا اس میں نیکوکار تو نکلیں گے ہی، کیونکہ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو بدکار ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ بھی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور جلدی جلدی تیزی سے اللہ کی طرف بڑھیں گے جس طرف اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنا چاہیں گے۔ اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم تو آرام سے سوئے ہوئے تھے،
ہمیں کس نے جگا دیا؟ ہمیں کس نے؟ مومنین کا یہ کہنا تو بنتا ہے کہ ہم آرام سے سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن نیک اعمال والا، نیک صالح مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تو ان 3 سوالوں کے درست جواب دیتا ہے اور اس کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری سب معلوم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے یہ کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، تم سو جاؤ ایسے جیسا کہ دلہن کیا ہے، سوتی ہے۔ یعنی اسے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ایسی نیند سو جاؤ کہ اس نیند سے تمہیں جگایا نہیں جائے گا، تو وہ مزے سے قبر میں سوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر میں ایک مورا کھول دیا جاتا ہے جنت کی طرف، یعنی جنت کی راحتیں اسے قبر میں میسر ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، تو فرمایا وہ تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ جب وہ سوال کرتے ہیں من ربک، تو ہاں لا ادری، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں یعنی آہ بھرنے کے بعد، ٹھنڈی سانس لینے کے بعد وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اس کا بد ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا کفر معلوم ہو جاتا ہے، چنانچہ اسے اسے قبر میں ہی جہنم کا مورا کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کی سزائیں اور تکلیفیں وہ وہیں قبر میں محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو اب جب سور پھونکا جائے گا، قبر سے اٹھیں گے، تو فرمایا اٹھتے ہوئے وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا، قبر سے اٹھنے والے کہیں گے کہ اے افسوس کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری نیند سے، ہماری مرکز سے، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس نے ہمیں جگا دیا، یعنی وہ اس پر افسوس کریں گے اٹھنے پر۔ مومن صالح کا اس پر افسوس کرنا تو بنتا ہے کہ وہ آرام سے رہا ہوگا قبر میں، اس لیے اس کو اٹھنا کیا ہوگا، تکلیف نظر محسوس ہوگی۔ لیکن کافر کا یہ کہنا، جبکہ وہ تو قبر میں پہلے ہی سے کیا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، مشقت میں مبتلا ہوگا، تو وہ وہاں سے اٹھنے پر افسوس کیوں کرے گا؟ تو اس کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر جب میدان محشر کی طرف جانے کے لیے کھڑا ہوگا، قبر سے زندہ ہوگا، یا بد کھڑا ہوگا، بدکار بدعمل کھڑا ہوگا، تو فرمایا اسے وہ قبر والی تکلیف آسان لگے گی، قبر والی تکلیفوں کو وہ بھول جائے گا، جو میدان محشر کی طرف زندہ ہونے کے بعد جانے کی جو تکلیف ہوگی، محشر کی جو تکالیف ہوں گی، اس سے اس کو قبر والی تکلیف کیا لگے گی، آسان۔ اس لیے وہ اس کو سمجھے گا کہ میں تو آرام سے تھا، میں جیسے بھی تھا قبر میں کیا تھا، آرام سے تھا، لہذا یا ویلنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمارے خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دی۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے تم سے کیا کیا تھا، وعدہ۔ بے قرآن میں انبیاء کی زبانی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہذا لو تم زندہ ہو گئے، تم زندہ ہو گئے، تو یہ وہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا دوبارہ زندہ کرنے کا۔ تو اس کے اوپر تمہیں یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، پہلے تمہیں اس سے آگاہ کیا گیا تھا۔ فرمایا وصدق المرسلون، اور آج یہ بھی سمجھ لو، سن لو کہ جو رسولوں نے کہا تھا تم سے وہ کیا تھا، سچ تھا۔ پیچھے گزرا نا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ رسول سے کہتے تھے کہ وہ آخرت والا وعدہ کب آئے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا وعدہ کب آئے گا؟ تو فرمایا انہیں کہا جائے گا ھذا، یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا انبیاء کی زبانی، یا انبیاء نے جو کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس وہ ایک ہی آواز لگائیں گے، صیحۃ واحدہ، یعنی سور ایک ہی بار پھونکیں گے، اس ایک آواز کے اوپر فرمایا ساری جاندار، ہر ذی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جائے گا، حاضر۔ اور جب حاضر ہوں گے تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج ایسا دن ہے، تم ایسی عدالت میں کھڑے ہو کہ لا تظلم نفس، کسی کے اوپر کوئی ظلم، یعنی کسی کے نیک عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نیک عمل میں کوئی کمی، کہ کسی نے عمل تو زیادہ کیا ہو اس کو ثواب کیا دے دیا جائے،
تھوڑا دیا جائے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نیک عمل کا ثواب تو اضافی دیا جائے گا، اضافی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوگا، کم از کم 700 گنا ہوگا، اور 700 گنا سے بھی زیادہ۔ مگر گناہ برائی اور بدکاری پر، بدعملی پر، فرمایا جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا۔ لہذا اگر سب سے بڑا گناہ جو کفر ہے وہ کیا تو اس کی سزا طے ہے کہ ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس جرم پر فلاں دفعہ لگتی ہے، اس جرم پر بھئی بندے کو قتل کر دیں تو یہ دفعہ لگے گی 302، اور اگر انگلی کاٹ دیں تو فلاں دفعہ لگے گی۔ تو وہ یہ بھی دفعات ہیں جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دی گئی کہ اگر کوئی کفر والا گناہ کرے گا جو سب سے بڑا گناہ ہے، فرمایا اس کی تو کوئی معافی نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر سب سے بڑی دفعہ لگے گی۔ اور اگر اس سے چھوٹا جرم کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور بغیر توبہ کے چلا گیا تو اس کی سزا بھی بھگتے گا، مگر سزا بھگتنے کے بعد اگر ایمان ہوا تو پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ چونکہ کفار کا ذکر آیا ہے، اہل جہنم کا ذکر آیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اہل جنت کا ذکر بھی، یہ قرآن کی عادت ہے، اس عادت کے مطابق آگے اہل جنت کا ذکر ہے۔ اہل جنت کے ذکر میں چند باتیں یہاں خاص طور پر کہی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرمایا جنت والے قیامت میں میدان محشر میں حساب و کتاب دینے کے بعد فرمایا فی شغل فاکہون، ایک تو وہ شغل میلے میں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ فاکہون ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، خوش طبی کر رہے ہوں گے۔ جیسے دوست احباب کہیں پر دعوت میں اکٹھے ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے اگرچہ دنیا کے غم ساتھ ہوتے ہیں، غموں کو کیا کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، غموں کو بھول جاتے ہیں، اور کھانا پینا اور ساتھ میں خوش گپیاں، خوش طبی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق۔ وہاں اہل جنت بھی اسی طرح سے کیا کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، لیکن کہاں، کس کے ساتھ؟ فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سائے میں مسہریوں پر بیٹھے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، مسہریاں لگی ہیں، سایہ ہے، نہر، درخت دی چھاں تلے ہے، کیسے ہیں وہ مشہور، پیپلا دی نہر کنارے ہیں، مسہریاں لگی ہوئی، ان کے اوپر ٹیک لگائے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بیویاں جنت والی بھی اور دنیا والی بھی، دنیا والی بھی اور جنت والی بھی، جنت کی حوریں ہوں گی، جنت کی۔ بھئی مزہ تو انہی جنت والی بیویوں کا ہے، دنیا والی بیویاں یہ تو بس سمجھو وقت گزاری کے لیے ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا کیا ہے، بھئی ان کی حالت اور پاکیزگی یہاں تک ہوگی، حدیث میں آتا ہے وہ تھوک دیں تو اس کائنات کے سارے سمندر کیا ہو جائیں، میٹھے ہو جائیں، اور ان کی حالت اگر 2 دن برش نہ کریں تو بدبو آئے منہ سے ہے۔ اور ان کی صفائی کی یہ حالت کہ فرمایا کہ وہ 70 جوڑے پہن کر بھی ان کی ہڈیوں کا گودا بھی باہر نظر آئے گا، اور یہ والی جب تک 1 مہینے میں 2-4 من میک اپ نہ کریں تو گوری چٹی نہیں لگتی ہے، اور اگر مسلسل میک اپ کریں تو چہرہ گورا چٹا نظر آتا ہے مگر پاؤں ویسے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حصہ اصلی حالت میں ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ اور اگر گرمیوں میں دن میں 1 بار نہ نہائیں تو پسینے کی بدبو جینے نہیں دیتی ہے، مگر وہ بیویاں نہ وہاں پسینے کی بدبو اور نہ ہی میک اپ کی کوئی ضرورت، بغیر کسی میک اپ کے قدرتی طور پر، یعنی حقیقت میں جنہیں زوجات کہہ سکتے ہیں یا زوجات والے جو اصلی مزے ہیں وہ جنت میں ہیں، زوجات کے جو اصلی مزے ہیں وہ کس میں ہیں، جنت میں۔ اور مزے بھی ایسے، فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، صرف زوجات نہیں ہوں گی، کھانے پینے کے میوے بھی ہوں گے، ولہم ما یدعون، وہاں سب کچھ ملے گا جس کی خواہش ہوگی، جس کی کیا ہوگی، خواہش ہوگی۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی مزید بات کی اس آیت سے متعلق، تو ایک کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا وہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ کھیتی باڑی بھی ہوگی، وہاں اونٹ بھی ہوں گے، جس کی خواہش ہوگی ما یدعون، جو خواہش کریں گے وہ ملے گا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہوں گے، انصار ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، ان کو کھیتی باڑی کا بڑا جو ہے نا شوق ہے، یہاں کے لوگ زمینوں میں کاشتکاری کرتے، زمیندار ہوں گے، اسی لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی جو خواہش کرو گے وہ وہاں ملے گا، مگر ایسی کسی چیز کی خواہش بھی نہیں ہوگی، ایسی کسی چیز کی خواہش بھی نہیں ہوگی جس کو وہاں جنت کے نامناسب سمجھا جائے، جنت کے بہرحال ملے گا وہ ما یدعون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خالق نے خود وعدہ کیا ہے کہ لہم ما یدعون، جو خواہش کرو گے وہ وہاں ملے گا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ دنیا میں آج تک ماں نے وہ پتر جنا ہی نہیں ہے جو اپنی تمام خواہشات کہے کہ میں نے پوری کر لی۔ کوئی ہے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ لے کر آئیں، بڑے سے بڑا مالدار لے کر آئیں، اس کائنات میں آج تک کائنات کی تاریخ میں ایسا کوئی مالدار، ایسا کوئی بادشاہ، ایسا کوئی طاقتور فرد اور انسان نہیں گزرا جو کہے کہ میری ساری خواہشات کیا ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں دنیا تو خواہشات کو مارنے کا نام ہے، خواہشات کو لتاڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام ہے، اور اگر خواہشات پوری کرنے میں لگے رہیں گے تو پھر آخرت خالی رہ جائے گی، آخرت خالی رہ جائے گی۔ بعض اوقات فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو کر اللہ کی ذکر اور عبادت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک نیکی شروع کی، پھر درمیان میں کسی کام میں، دنیا کے کام میں پڑ گئے اور اس نیکی کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایسے مال بھی دیکھے جو ادھورے تھے، جن کی تعمیر کیا تھی؟ ادھوری تھی۔ ہم مکان بناتے ہیں نا، تعمیر کرتے ہوئے پیسے ختم ہو گئے تو چھوڑ دیا، پھر آئیں گے تو پھر کر لیں گے۔ تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ ان لوگوں کے ہیں جو دنیا میں ذکر اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل۔ یعنی ایک محل تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں کہ مثلا کوئی وظیفہ شروع کیا، کوئی ذکر اذکار کیا کیے، شروع کیے، ایک دو دن پڑھا، پھر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، تو محل کیا رہا؟ ادھورا۔ جو محلات ذکر کے بدلے میں تعمیر ہوتے ہیں، نیکی کے بدلے میں تعمیر ہوتے ہیں، وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر اس نیکی کو پورا کرے گا، اس عمل کو پورا کرے گا، تو پھر وہ محلات بھی کیا ہو جائیں گے؟ پورے، ورنہ اسی طرح ادھورے رہ جائیں گے، ادھورے محلات رہ جائیں گے۔ اور اگر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جیسا کہ تیسرے پارے میں آتا ہے، تو اگر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا آخر عمر میں، تو وہ محل جو بنا تھا وہ بھی زمین بوس ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا جو اس کے نام لگا تھا، جس کی تعمیر شروع کی تھی۔ تو دنیا عمل کی جگہ ہے کہ جو کام ہو، جو عمل ہو، پھر اس میں دوام بھی ہو، پھر اس میں یہ فرائض صرف مثال ہے، جو فرائض ہیں وہ صرف کیا ہے؟ نمونے کے طور پر 5 نمازیں فرض کی گئی، نمونے کے طور پر مہینے میں مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ نمونے کے طور پر زکوٰۃ 2.5% مال میں کیا کی گئی ہے؟ فرض۔ یہ فرائض ایک نمونہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نیک اعمال میں دوام چاہیے۔ جیسے ساری زندگی میں نمازیں 5 لازمی پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، کسی نماز کی کوئی گنجائش چھوڑنے کی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک عمل کوئی بھی شروع کرو، نماز جیسا نوافل پڑھنا شروع کرو تو ان میں دوام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن تو تہجد کس کے پڑھی اور ساری رات نوافل میں لگا رہا تہجد میں، لیکن اس کے بعد پھر پڑھنا ہی بھول گیا۔ ایسے نہیں، کم ہو لیکن دوام ہو، اس کے اوپر تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ عمل، تھوڑا ہو مگر کیا ہو؟ ہمیشہ ہو۔ 8 کی بجائے 12 کی بجائے 20 کی بجائے 100 نوافل کی بجائے دن میں 2 نفل پڑھے مگر ہمیشہ، 4 نفل پڑھے مگر ہمیشہ، لاکھوں کے صدقے کی بجائے 1 روپیہ صدقہ کرے دن کا، ایک دن کا 1 روپیہ صدقے میں دے مگر ہمیشہ۔ تو وہ عمل جو کیا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو مگر کیا ہو؟ دائمی ہو،
وہ عمل زیادہ مفید ہوتا ہے۔ لیکن ایک دم سے نوافل یا خیر کے کام شروع کر دینا، ادھر کوئی نصیحت کی بات سنی اور ادھر جوش چڑھا اور ایک دم سے شروع ہو گیا، ایک دم سے شروع ہو گیا۔ وہ ہمارے استاد جی تھے، ان پر کوئی کیس ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، تو اب مول صاحب تھے، امام بھی تھے، تو مسجد کی کمیٹی والے اب ان کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مول صاحب اگر چلے گئے تو امامت کون کرائے گا۔ کمیٹی والوں کو عام طور پر مولویوں کی فکر تبھی ہوتی ہے جب نمازیں رہ رہی ہوں اور کوئی امام نہ ملے، امام مل جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اب وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ویسے بھی تھانے میں جائیں تو اچھا نہیں لگتا ہے، اب مشورہ کر رہے ہیں تو لے دے کے ایس ایچ او کے ساتھ یہ طے کر کے آئے۔ ایس ایچ او بھی کوئی جاننے والا تھا، اس نے بھی بات مان لی، کوئی اچھا شریف آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گرفتاری ڈال دیتا ہوں، لیکن رات کے وقت 2-4 دن کے لیے کوئی بندہ ان کی جگہ متبادل بھیج دے، متبادل بندہ بھیج دے۔ تو اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کون جائے گا، یعنی 1-2 راتیں گزارنے کے لیے تھانے میں حوالات میں کون جائے گا۔ تو وقتی طور پر چونکہ بات چل رہی تھی تو ایک بندے کو جوش چڑھا، جی میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ تو کل جب اس کو بلانے کے لیے گئے نا، آؤ بھائی آج سے سٹارٹ ہو جاؤ پہلی رات تھانے میں، تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، وہ جذبہ تھا وقتی ختم ہو گیا۔ جذبات کبھی کبھی آتے ہیں جذبات کبھی کبھی آتے ہیں، تو جذبات میں کوئی نیک عمل شروع کر دینا اور ایک ہی دن میں اتنا کر لینا کہ کل دل ہی نہ کرے، یا ایک ہی رات جاگ جاگ کے گزار دینا اور اگلے دن پھر سوئے رہنا، فرائض بھی چلے جائیں، فرض بھی چلے جائیں، ساری رات تہجد پڑھتے رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کم ہو لیکن ہمیشہ کا ہو، اس کی وجہ سے دوسرے معمولات ترک نہ کرنے پڑے۔ تو بہرحال بات چلی تھی لہم ما یدعون، جنت میں وہ ہوگا جو بندے کی کیا ہوگی؟ خواہش۔ تو یہ عمل کی جگہ ہے، دنیا کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے، یہاں خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ، چاہت پوری کرنے کی جگہ وہ جنت ہے، وہاں جیسی زندگی چاہتے ہیں اسے یہاں بنانا پڑے گا، جیسی زندگی آخرت میں چاہتے ہیں اس زندگی والے یہاں اعمال کرنے پڑیں گے، تبھی وہ اس زندگی میں پھر اپنی خواہشات اور من مانی چیزیں مل سکتی ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم، اضافی یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے جنتی کو سلام بھی پہنچے گا اور رب رحیم کی طرف سے پہنچے گا، یعنی اللہ کی طرف سے سلام براہ راست بھی پہنچے گا اور فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں آ کر بھی بندے کو کیا کریں گی؟ سلام کریں گی۔ وہ بھئی جس کو ملنے کے لیے جایا جائے، جس کی زیارت کے لیے جایا جائے، جس کی ملاقات کے لیے جایا جائے، یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آج ہم فلاں بندے سے اسپیشل ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ یا کسی بڑے آدمی کو سلام کر لے تو کہیں جی میں نے اس کو سلام کیا تھا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ کوئی گاڑی میں سے کسی بڑے سیاستدان کو ہاتھ ہلاتا ہوا دیکھ لے اپنے ہاتھ کے ہلانے کے جواب میں، تو ادھر ویڈیو بنا لیتے ہیں، جی دیکھو میں اس کو سلام کر رہا ہوں، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ سلام۔ تو وہاں اہل جنت کا اعزاز میں یہ ہوگا کہ فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ سلام، اور اللہ کی طرف سے ان کو کیا پہنچیں گے؟ سلام پہنچیں گے۔ کسی بادشاہ وزیر اعظم کسی کو اپنا سلام بھیج دے، اس کا میسج آ جائے، تو کیا خیال ہے؟ وزیر اعظم کا سلام جس کو پہنچے وہ تو اپنوں میں بیٹھے گے نہیں، چھالے مارے گا، وہ تو کہے گا میں تو پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا کہ وزیر اعظم بھی مجھے جانتا ہے۔ اور جنہیں اللہ کا سلام پہنچے گا، جنہیں اللہ کی طرف سے سلام آئے گا جنت میں، تو ان کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ چونکہ سورت کی ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ رسالت، آخرت اور توحید 3 بنیادی مضمون ہیں اس سورت کے۔ اب تک 2 ہی مضمون چلے ہیں زیادہ تر، رسالت اور رسالت کے ساتھ آخرت۔
توحید کا ذکر آیا ہے چند ایک آیات میں، اس کے بعد پھر آخرت کا ذکر شروع ہو گیا، تو اب ان آیات میں پھر توحید کا ذکر دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے، اور توحید کو شروع کیا جا رہا ہے ابتدائے کائنات سے، انسان کی ابتدائی پیدائش سے شروع کیا۔ چنانچہ یہ یاد کروایا ہے کہ جب عہد الستو ہوا تھا، عہد کمران کہاں ہوا تھا؟ عہد الستو، الستو بربکم قالوا بلا، یہ کہاں ہوا تھا؟ عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحیں کیا کی تھی؟ جمع، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت، اور دوسرا یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنا، شیطان سے، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ لیکن دیکھو اب تم نے کیا کیا، کتنی کم عقلی کی، کہ اللہ نے اپنی پہچان بھی کروائی تھی اور وعدہ بھی لیا تھا، اور تم نے اقرار بھی کیا تھا کہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمارا رب، اور وہیں پر یہ وعدہ بھی تھا کہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت، اور اللہ نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا اپنے دشمن سے کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، لہذا اس کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ مگر آج تمہاری حالت پر افسوس ہے، تمہاری کم عقلی پر کیا ہے؟ افسوس ہے کہ شیطان نے کیا کیا کہ اضل منکم جبلا کثیرا، تم میں سے بڑی مخلوق کو کیا کر دیا؟ بہت ساری مخلوق کو کیا کر دیا؟ گمراہ۔ اکثر تو مشرک ہو گئے، اکثر تو جو وہاں وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، وہ یہاں آ کر شیطان کے کہنے پر لگ گئے، انہوں نے شیطان کی پیروی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی مخلوق سے شکوہ بھی کیا ہے، اور یہ یاد دہانی کروائی ہے آنے والوں سے کہ قیامت تک جو بھی اس کو سنیں گے ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ تم اپنا وہ عالم ارواح والا عہد نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ سے جو وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر جو تم نے معاہدہ کیا ہے، اپنے اس معاہدے کو نہ بھولو اور اس کو یاد رکھو۔ اگر بھول جاؤ گے تو فرمایا پھر تو تم شیطان کے پیروکار ہوئے، حالانکہ اس عہد کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی تو تم سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ جانتا ہے کہ میرا اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے، میرا اس میں کیا ہے، اور جانتے بوجھتے اپنے نقصان کا فیصلہ کر لیتا ہے کسی اور کے کہنے پر، تو کیا کہیں گے اسے؟ دنیا میں کیا کہیں گے؟ دنیاوی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ کہ احمق ہے، بے عقل ہے، بے وقوف ہے، کہ حماقت کر رہا ہے، دوسروں کے کہنے پر اپنا نقصان کر رہا ہے، دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور اگر دوسرا وہ دشمن ہو جس کی پیروی میں یہ کر رہا ہے تو کہیں گے کہ اس سے بڑا بے وقوف تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، کہ اپنا دشمن کی بات مان کر اپنا ہی نقصان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے تم اس کی پیروی میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو کیا کر گئے؟ بھول گئے، اس کی خلاف ورزی کی تم نے، کہ اللہ تعالیٰ سے تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں، تیری عبادت کریں گے، تجھے ہی اپنا خالق مانتے ہیں، تجھے ہی مختار کل مانتے ہیں، اور دنیا میں تم نے جا کر نعرے لگائے یا غوث المدد، ہے، کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو کہا کہ یہ بیڑے پار کرنے والا ہے، کسی کو کہا کہ یہ اولاد دینے والا ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، جاؤ فلاں پیر کی منت مان گیا، فلاں کاواں والی سرکار کی منت مان گیا۔ کاواں والی سرکار بھی ہے، سنا ہے کاواں والی سرکار ہے نا، ادھر کے قریب ہے، گجرات شہر میں، شہر میں۔ اچھا، یعنی دولے شاہ بھی ادھر ہے اور کاواں والی سرکار بھی ادھر ہے۔ گجراتیوں کے نصیب تو ہمارے نیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ننگے ہی بیٹھے ہم نے، قریب قریب دے ہیں، شاید نہ پر بالکل شاید تھی، آپ نے دیکھے ہوئے تھے دیکھا ہیں وہ کاموں والے؟ ہاں دیکھا، دربار دیکھا۔ اچھا، وہ بندہ نہیں دیکھا؟ اچھا، سنگلا والی، ہاں تو دنیا میں جانے وہاں وعدہ کر کے آئے کہ
اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفع نقصان کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، اور رزق و روزی کے مالک ہیں۔ اور یہاں آ کر فرمایا شیطان کے کہنے لگے، اور ہر ایک کو مختار کل بھی بنا لیا، رزق دینے والا بھی بنا لیا، اولاد دینے والا بھی مان لیا، اور آخرت کے جنت کے ٹکٹ تھمانے والا بھی ہر ایک کو بنا دیا کہ ہم نے تو فلاں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، ہمارے بیڑے تو کیا ہیں؟ فوراً ہم تو بخشے جائیں گے، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکاتیں، کوئی عمل نہیں، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے لہذا پہنچ جائیں گے۔ باوے مرشد خود پھنسا ہوئے، مرشد بھی ایسا بلایا ہو کہ خود بھی پھنسا ہوا ہو، کیونکہ مرشد بھی اکثر کیا ہوتے ہیں؟ جردن مردن، صاف، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ شکلیں، نہ عقلیں، ہر چیز صاف ہوتی ہے ان کی، لیکن پھر بھی مرشد کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہوا، لہذا مرشد پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی سمجھایا ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آخری بات ہے مگر اس کو پہلے لائے۔ فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا آج کے دن مجرم کیا ہو جائے؟ الگ، مجرم کیا ہو جائے؟ جو دشمن کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر جو اللہ تعالیٰ کے شرکاء ڈھونڈتے رہے، فرمایا آج کے دن وہ مجرم کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائیں۔ الم عہد الیکم، اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے سب کے سامنے مخاطب کر کے کہیں گے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی شیطان کے کہنے پر میرے غیر کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ وانیبودونی، اور یہ بھی تمہیں کہا تھا کہ تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ہوا کیا کہ شیطان نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو کیا کر دیا؟ گمراہ۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ھذِہ جہنم التی، یہ ان کے انجام کا بیان ہے۔ اب ان کفار اور مجرمین کو کہا جائے گا یہ جہنم ہے، یہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اصلوا اليوم، آج اس میں کیا ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے کفر اور شرک کی سزا ہے، تمہارے کفر اور شرک کی۔ کوئی یہ کہے جی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، فرمایا پہلے ہی بتا دیا، دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ کفر اور شرک یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے اوپر کون سی دفعہ لگے گی کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، ہمیشہ، لہذا یہ سزا پہلے ہی طے ہے، پہلے سے یہ سزا کیا ہے؟ طے ہے۔ مثلا کوئی آدمی قتل کرے اور عدالت اس کو سزا دے دے پھانسی کی، قتل کی سزا دے دے یا عمر قید کی سزا دے دے، تو وہ کہے جی نا انصافی ہے، مجھے ہمیشہ کیوں جیل میں، ساری زندگی تا حیات کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ چور کو چھوڑ دیا ہے، فلانے کو چھوڑ دیا، فلانے مجرم کو چھوڑ دیا، مگر مجھے عمر قید کی سزا کیوں؟ تو عدالت کیا کہے گی؟ بھی یہی دفعہ لگتی ہے اس کے اوپر، تو نے جو جرم کیا ہے اس کے اوپر دفعہ ہی یہی لگتی ہے، یہ سزا پہلے سے طے ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو دفعہ طے ہے، جو سزا طے ہے، وہ کفر اور شرک کی یہی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جس میں آتا ہے کہ اگر یہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، رئی کے دانوں سے اس کو بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد ایک دفعہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، 1000 سال کے بعد ایک دانہ پرندہ اٹھا کر لے جائے، اور دانے کتنے ہیں زمین و آسمان کے درمیان؟ جتنا خلا ہے، اور 1000 سال کے بعد ایک دانہ بھی اٹھایا جائے، تو فرمایا یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے مگر آخرت کی زندگی چاہے جنت کی ہے یا جہنم کی، وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی وہ تو دائمی ہے، اس نے تو ختم ہونا ہی ظاہر ہے، آخرت کی زندگی نے تو ختم نہیں ہونا، دانے تو ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو محدود ہے، جتنے کثیر بھی ہیں تو محدود، لہذا 1000 سال بعد بھی پرندہ اٹھائے تو یہ ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان کے درمیان میں بھرے ہوئے رئی کے دانے کیا ہو جائیں گے؟ ختم، اگر 1000 سال کے بعد ایک دانہ بھی اٹھایا جائے، مگر آخرت کی زندگی ختم۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا دنیا کی زندگی کو دیکھیں کتنی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر، تو یہ بے عقلی نہیں ہوگی
کہ بندہ اس زندگی دنیا کی زندگی کو ہی ہمیشہ زندگی سمجھ کر سب کچھ یہی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اسی کو کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ جو دنیا والی زندگی رکھی ہے نا، یہ محنت اور مشقت اٹھانے کے لیے ہے. لیکن انسان ہے کہ اس دنیا والی زندگی میں جنت بنانے کی خواہش ہے کہ بیوی ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، پیسہ اتنا ہو، مال اتنا ہو، میرا نام ایسا ہونا چاہیے. یعنی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں، حالانکہ دنیا تو اللہ نے آخرت میں رکھی، اس زندگی میں رکھی ہے جو بہت لمبی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو تبلیغ کی ہے انہوں نے. تو اس اعتبار سے 1000 سال سے بھی ان کی عمر کیا ہوگی؟ زیادہ. چلو 1000 سال بھی لگا لیں، وہی 950 سال بھی لگا لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا نوح بتاؤ دنیا کتنی تھی، دنیا کی زندگی؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا یا اللہ ایسے ہے جیسے مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو 1000 سال کی عمر ملی، وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی بس اتنی تھی کہ ادھر سے داخل ہوئے اور آگے سے نکل گئے، بس اتنی سی تھی. غالباً انہی کے پاس ایک عورت آئی، روایت میں آتا ہے، دعا کرانے کے لیے کہ اللہ کے نبی میرے بچوں کے لیے دعا کر دے کہ یہ ان کی عمریں جو ہے لمبی نہیں ہوتی، میرے بچوں کی عمریں لمبی. کہا کتنی عمر ہوتی ہے، کتنی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں؟ کہا کوئی 100 سال میں، کوئی 150 سال میں، کوئی 200 سال میں، کوئی 300. لمبی عمر نہیں ہوتی ان کی، انہی کے دور میں، کیونکہ اس وقت عمریں کتنی ہوتی تھی؟ 1000 سال ہوتی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، تھوڑی عمر میں کیا ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ بی بی اس وقت کے بارے میں سوچو کہ جن کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی، جن کی اوسط عمریں 100 سال سے بھی کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی، ان کے بارے میں سوچو. آپ 300 سال والے کو جو ہے عمر لمبی کروانا چاہ رہے ہیں. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی اچھا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی ساری عمر ہی 100 سال سے کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. تو کہا چلے یہ بتائیں کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ کیا وہ شادیاں کریں گے، مال جمع کریں گے، کمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا سب کچھ کریں گے، سب کچھ. یعنی عورت حیرت سے کہہ رہی ہے کہ جن کی زندگیاں 100 سال سے کم، 60 70 80 سال کی ہوں گی، تو کیا وہ اس میں بھی مکان بنائیں گے رہنے کے لیے؟ اتنی تھوڑی سی زندگی میں، اتنی تھوڑی سی. اور ہم اس تھوڑی سی زندگی کو ہی ساری زندگی سمجھ رہے ہیں. بات تو وہی ہے بھئی، بندہ رہنا کتنا ہے اور مکان کیسا بنا رہا ہے؟ مکان کی ایسی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں جیسے کہ 200 سال رہنا ہو، 400 سال رہنا ہو، ایسا جیسا کوئی قلعہ بنانا ہو دشمن کے لیے اور آنے والے وقتوں میں بھی کئی سالوں تک، صدیوں تک کام آتا رہے. مکان کیا ایسی بنیاد ڈالی جا رہی. اور زندگی کتنی ہے؟ اوسطاً 60 70 80 سال، مگر کب سانس نکل جائے پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سانس نکل جائے. وہ ایک کسی بادشاہ نے محل بنوایا نا، بڑی چاہت سے خرچہ کر کے خوبصورت محل بنوایا اور اعلان کیا کہ کوئی معمار، کوئی انجینئر، کوئی مستری آئے اور اس کا عیب بتائے، مجھے عیب ڈھونڈ کر دکھائے، اس مکان کا کوئی عیب ڈھونڈ کر دکھائے. تو پورے ملک سے آئے بڑے بڑے معمار، مستری، انجینئر، کوئی عیب نہ نکال سکا. تو ایک فقیر مجذوب ادھر سے گزر رہا تھا، تو اس نے بھی سن لیا کہ بھی بادشاہ اپنے مال کا عیب سننا چاہتا ہے، کوئی ڈھونڈ کے دکھائے. تو اس نے کہا میں اس مال کے عیب جانتا ہوں. لوگ اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے، جی یہ فقیر کہتا ہے کہ اس مال میں عیب ہے. تو بادشاہ بڑے غصے میں کہا ادھر آؤ فقیر. فقیر لایا گیا اور بادشاہ نے غصے سے پوچھا کہ بتاؤ کون سے عیب ہے، اگر تم صحیح عیب نہ بتا سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. انہوں نے کہا جی 2 عیب ایسے ہیں جو پکے ہیں، آپ بھی مانیں گے. تو کہا کون سے 2 عیب ہیں؟ کہا اس میں ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، جو محل تم نے بنوایا ہے یہ ہمیشہ باقی
اور دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ کے بعد اور بہت سارے آ کے بسیں گے۔ پھر جتنا مضبوط محل بنوا لے، انسان خود اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور وہ محل بھی ہمیشہ اگر زیادہ بھی مضبوط ہو تو کب تک رہے گا؟ قیامت قائم ہونے تک، پھر تو جائے گا نا۔ جب پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ اڑ رہے ہوں گے، یہ سورج بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، یہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور فنا ہو جائیں گے، تو پھر تو وہ مال تو فنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ تو ادھر سے مکان میں داخل ہوئے اور آگے سے نکل گئے۔ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے تو ہم لگے ہیں محنت کرنے، مگر جو اصلی والی زندگی ہے، جو اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ عقل اسی لیے دی ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ و بچار کرے، اگر نہیں کرے گا تو پھر کفار کو کہا جائے گا حاذی جہنم التی، یہ جہنم ہے، تم نے دنیا میں رہ کے جو اعمال کیے ہیں تمہیں یہی جہنم ہی مل سکتی ہے، تمہیں یہی جہنم ہی مل سکتی ہے۔ جیسے استاذ طلباء کو کہے، پڑھائے، کتاب سمجھائے، بتائے، لکھوائے، مکمل تیاری کروانے کے بعد اور انہیں مزید تیاری کے لیے بھی ایک ہفتہ دے دے اور کہے کہ ایک ہفتے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ٹیسٹ، یا جوتے یا انعام، یا جوتے یا، ظاہر ہے ان 2-4 دنوں میں جو تیاری کے لیے دے گئے، ان میں بھی کچھ پڑھتے رہیں اور کچھ نالائق ایسے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ لوڈو کھیلنے بیٹھ جائیں، موبائل چلاتے رہیں، اور کچھ بھی یا تیاری نہ کریں، اور ٹیسٹ کیا ہو؟ غلط ہو جائے، فیل ہو جائے ٹیسٹ میں، تو ظاہر ہے استاد کیا کہے گا؟ اور جی تمہارے لیے یہ جوتے ہیں، اور جو محنت کریں گے انہیں کیا کہیں گے؟ کہ تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ انعام۔ تو جنت کی شکل میں انعام ہے اور جہنم کی شکل میں کیا ہے؟ جوتے ہیں۔ کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ محنت کرو گے، فی کبد، محنت کے لیے پیدا کیا، عمل کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا، لہٰذا اگر محنت اور عمل کر لو گے تو انعام ملے گا جنت کی صورت میں، ورنہ پھر جہنم کی صورت میں اس کی سزا ملے گی، بد محنتی کی، بد عملی کی۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آخری بات، آپ اس کو سوال جواب کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ جب کفار کو سامنے لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ بدعملی کی، یہ تم نے غلط کیا، تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی شرک، یعنی مورتیوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کے آگے سر جھکانے والے مکر جائیں گے اللہ کے سامنے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی شرک کیا ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی کھلا ہے۔ دوسرا آپشن بھی کیا ہے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین والا انکار تو وہ زبان سے کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبان پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے، تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ما کانوا یکسبون، جو اعمال وہ کرتے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں عمل کرتے ہیں، تو ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے کہ یہ شرک کرتے تھے، زبان بند ہوگی، کیونکہ زبان تو انکار کی عادی ہو چکی نا دنیا میں، اس لیے وہاں بھی فر بولے گی واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم کسی غوث کو نہیں مانتے تھے، ہم کسی داتا واتا کو نہیں جانتے، ہم کسی لات منات اور عزا کو نہیں جانتے، وہاں قسمیں اٹھا کر کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ زبان پر کیا لگا دیں گے؟ تالا، مور لگا دی جائے گی، اور ہاتھ اور پاؤں بول کر گواہی دیں گے کہ یہ جاتا تھا، ادھر بھی ماتھا ٹیکتا تھا، ادھر بھی ماتھا ٹیکتا تھا، وہاں بھی بچے مانگنے کے لیے جاتا تھا، وہاں بھی صحت اور تندرستی مانگنے کے لیے جاتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔
سوال ہو سکتا تھا کہ چلے یہ تو اخروی سزا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اخروی سزا ہے، تو کافر تو بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جہنم تو ہے ہی نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں، تو لہذا آخرت تو جب آئے گی، بہت سارے یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آخرت تو جب آئے گی سو آئے گی، ابھی تو نعوذ باللہ کیا کر لے، مزے کر لے، فی الحال تو مزے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ ابھی تو مزے کر لے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینے پر کیا ہے؟ قادر۔ اور دنیا میں دو طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا ایک سزا لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالے، ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالے تو پھر وہ دیکھیں گے کہاں؟ انہیں تو راستہ دکھائی نہیں دے گا، وہ کوشش کریں گے راستے پر جانے کی مگر راستہ انہیں دکھائی نہیں دے گا، یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری سزا بھی ہو سکتی ہے لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جہاں وہ موجود ہے یہی ان کی شکلیں ہی اللہ تعالیٰ مسخ کر دے، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے، شکلیں ہی ان کی تبدیل کر دے۔ مَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، جہاں ہوں گے وہیں شکلیں کیا ہو جائیں گی؟ ان کی مسخ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ چلو جو یہ کہتا ہے نا کہ دنیا میں تو مزے کر لے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ قیامت، یا قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو کیا کریں؟ یہاں مزے کر لے بھئی، دیکھا کیا جائے گا؟ اتنا آسان تو وہ بھی نہیں ہوگی، اتنی آسان تو حدیث میں ہے جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا سر ان جوتوں کی گرمی کی وجہ سے ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر کیا ہے؟ کھولتی، اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آخرت کو نہ بھی مانو، آخرت کو بھول بھی جاؤ، اگر اتنے تم آخرت کو بھولنے میں باغی ہو گئے اور سرکش ہو گئے تو پھر دوسرا آپشن بھی موجود ہے، اللہ دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی کیا ہے؟ پکڑ لیتے ہیں، اور دنیا میں ایسا پکڑتے ہیں کہ متکبر کو تکبر کی سزا بعضوں کا دنیا میں بھی مل جاتی۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ بڑے بزرگوں میں سے، وہ سناتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا بڑا آفیسر، رشوت کا مال بڑا اس نے جمع کیا، اس نے کہیں کوٹھی بنوائی، اتفاق سے کوٹھی مسجد کے قریب تھی، تو پہلی دفعہ جب اس میں آ کے رہا تو صبح صبح مؤذن نے اذان دی تو اس کی نیند میں خلل آ گیا، تو وہ اٹھ کر گیا اور مؤذن کو بلا کر کہا کہ خبردار آئندہ سپیکر پر اذان نہیں دینی، میری نیند میں خلل آتا ہے۔ تو مؤذن بیچارے نے کمیٹی والوں کو بتایا تو کمیٹی والوں نے کہا نہیں بھئی اگلے دن بھی دیتے رہو، تو انہوں نے اگلے دن پھر دے دی لاؤڈ سپیکر پر اذان، تو اس نے جا کر گالیاں دی مؤذن کو اور جا کر اس کو تھپڑ مارا، ختم ہو گئی بات۔ بڑا آدمی تھا، آفیسر تھا، اس کے سامنے کون بول سکتا تھا؟ تو بہرحال اس غرور کا انجام یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے فالج کا اٹیک ہوا، پہلے اس کا ایک بازو ناکارہ ہو گیا اور پھر دوبارہ اٹیک ہوا، اس کے دونوں پاؤں ناکارہ ہوئے اور ایسے مڑ گئے کہ پڑے ہوئے وہ دونوں پاؤں اس کے منہ کی طرف آتے تھے، اور حالت یہ ہوئی کہ کچھ دن تو اس کے گھر والے اس کی خدمت کرتے رہے، علاج معالجے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہوا، تو اب بیوی بچے بھی آخر اس سے تنگ آ گئے، کیونکہ ایسا رشوت خور جو ہوتا ہے وہ عام طور پر بد زبان بھی ہوتا ہے، بد اخلاق بھی ہوتا ہے، تو وہ بیوی بچوں کو گالیاں دیتا تھا، تو وہ بھی تنگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم خدمت بھی کر رہے ہیں اور بھونک بھی رہا ہے ہمیں، تو وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، بیوی بھی گئی بچے بھی گئے، تو اس کے بھائی اس کو اپنے گھر میں لے گئے کچھ دن کے لیے، لیکن وہاں بھی اس کی وہی صورتحال کہ بد اخلاقی، بد زبانی، یہ حالت ہوئی پڑی ہے لیکن بد زبانی نہیں جا رہی، تو انہوں نے بھی لا کر تنگ آ کے کہیں سڑک کنارے پھینک دیے۔ تو کہتے ہیں صبح صبح ساری رات پڑا رہا سڑک کنارے، اور صبح کے وقت وہاں سے گزرتے ہوئے کسی اسکول کے اسٹوڈنٹس نے دیکھا
کہ بھوک لگی ہے اور مانگ رہا ہے، منہ تو اس کا آواز تو نکل رہی تھی، بول رہا ہے کہ مجھے کھانے کو دو، کھانے کو چاہیے، تو اس نے کسی نے اس کو آگے روٹی شوٹی رکھ دی، مگر ہاتھ تو کام نہیں کرتے، کھائے تو کیسے؟ اور وہ پاؤں جو فالج کی وجہ سے مڑ کے یہاں پہنچے ہوئے تھے، کسی طرح ان میں روٹی کو پھنسا کر، جیسے کتا کھاتا ہے پاؤں میں سے روٹی کو توڑ توڑ کے، ویسے کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی کیسی سزا دی کہ جیسے کتا پاؤں میں، کتے کی عادت ہوتی ہے عام طور پر پاؤں میں روٹی کو توڑ کر کیا وہ کھاتا ہے پاؤں کے ذریعے، تو وہ بھی روٹی کو پاؤں میں پھنسا پھنسا کر کیا ہے توڑ توڑ کر کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت کو تم بھول گئے اور ذہن میں یہ ہے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، تو فرمایا ہم دنیا میں بھی تمہاری شکلیں تک تبدیل کر سکتے ہیں، تمہاری حالتیں کیا ہے تبدیل، تمہاری آنکھوں کو ہم مٹا ڈالیں، یہاں تمس کہتے ہیں کہ آنکھیں ایسے مٹ جائیں جیسے سیدھا تختہ ہوتا ہے، دیوار ہے جیسے، ایسے مٹا دیں تو فرمایا تم کہاں دیکھ سکو گے، تمہیں راہ ہی نہیں دکھائی دیں گی، اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں بھی کیا کر سکتے ہیں، مسخ کر سکتے ہیں، ایسی حیات بنا دیں کہ تم پہچانے بھی نہیں جاؤ گے۔ تو فرمایا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ سکتی ہے، اگر قیامت سے غافل ہو اور اسے دور سمجھ رہے ہو تو فرمایا اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے۔ ومن نعمرہ، اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا اس کی مثال تمہارے سامنے ہے، کیسے کہ جب آدمی کو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کو زیادہ عمر مل جائے، زیادہ ڈھیل مل جائے، 90 95 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر اس کی وہ شکل رہتی ہے جو پہلے والی ہوتی ہے، تو پہچانا ہی نہیں جاتا، کمر ایسے جھک جاتی ہے اور سر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور اعضاء میں رشا طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کمر ٹیڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دانت گر جانے کی وجہ سے آواز بھی صحیح نہیں نکل پاتی، کمزوری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ پورے طور پر بولنے پر قادر بھی نہیں ہوتا، ساری بچوں والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ صحیح طور پر وہ سن بھی نہیں سکتا، پورے طور پر وہ بول بھی نہیں سکتا، اور پورے طور پر وہ چل بھی نہیں سکتا، کسی کو مضبوطی سے پکڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا ننکیسو، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکیسو تو اس کو الٹا دیتے ہیں، اسے کیا کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے تو الٹا دیتے ہیں، ننکیسو۔ تو فرمایا ہم دنیا میں تمہاری حالت، کیفیت، شکل و صورت بدل دیں، اس کی اگر تمہیں مثال سمجھ نہ آئے تو جھکے ہوئے بوڑھے کو دیکھ لو، جھکی ہوئی کمر والے بابے کو دیکھ لو کہ جب ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، فرمایا کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آخر دعوانا